السلام علیکم۔ آج کی بڑی ہی زبردست ویڈیو ہے ایسے دوست احباب کے لیے جو بیٹے کے طلبگار ہیں اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں جن گھروں کے اندر بیٹا نہیں، اللہ پاک ان کو نورینہ اولاد سے نوازے۔ آج کی جو ویڈیو بالخصوص الحمدللہ ہم آپ بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے بیٹا پیدا ہونے کے حوالے سے لے کے آئے ہیں، اور آج انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک نے پاکستان کی اس دھرتی کے اوپر صابر ملتانی جیسے بہت بڑے حکیم پیدا کیے، اور انہوں نے اپنی حکمت کے حوالے سے جن لوگوں کا علاج کیا، اللہ پاک نے ان گھروں میں نورینہ اولاد عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے اس بندہ ناچیز کو حکمت کا بہت زیادہ علم دیا تھا، اور بہت سارے ایسے خاندان، ایسی خواتین جن کے گھر میں زیادہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، تو انہوں نے علاج کیا۔ اللہ پاک نے ان کی وہ علم اور ان کا جو علاج کرنے کا طریقہ تھا، بیٹا تو اللہ پاک ہی دیتا ہے، بیٹیاں تو اللہ پاک ہی دیتا ہے، لیکن انسان کے لیے ایک وسیلہ ہے، انسان کے لیے ایک دارو کے طور پر ہے۔ تو میں آج ان کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے، اور چیزوں کو استعمال کرنا کھانے کے حوالے سے جو صابر ملتانی حکیم بہت بڑے تھے، الحمدللہ پاکستان میں دعا کریں اللہ پاک ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو جو انہوں نے بیٹے کے حوالے سے گفتگو فرمائی، کھانے پینے کے حوالے سے، وہ چند باتیں ہیں وہ بھی میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو حاملہ عورت ہے وہ پڑھے گی، وہ بھی بتاؤں گا آج انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم صابر ملتانی رحمہ اللہ کا ایک بتایا ہوا نسخہ، وہ آپ گوریاں کس طرح بنائیں گے، اور عورت کو کس وقت وہ شروع کی جائیں گی، کس مہینے میں کھلائی جائیں گی، یہ ترتیب بھی آج انشاءاللہ میں آج کے اس وظیفے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو بزرگوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو مزاج ہے وہ گرم بنایا ہے۔ اگر پہلے 2 ماہ جب عورت کو حمل ہو جائے، تو اگر پہلے 2 جو منتھ ہیں اس میں اگر عورت زیادہ گرم چیزیں استعمال کرے، مثال کے طور پہ وہ بلائلر کا گوشت استعمال کرے، بکرے کا گوشت کھائے، یا اور کوئی بھی یعنی گوشت جتنے بھی ہیں جانوروں کے اگر وہ زیادہ کھاتی ہے، تو آم وغیرہ آج کل موسم کے لحاظ سے ہیں، وہ آم کا زیادہ استعمال کرتی ہے، تو اگر پہلے 2 ماہ جو ہیں اس کے اندر وہ اس طرح کی چیزیں زیادہ کھائے گی، تو عورت تو پہلے ہی بہت زیادہ گرمی والی چیز ہے، اور یہ چیزیں کھانے سے عورت کے اندر مزید گرمی پیدا ہو جائے گی، اور عورت کی طبیعت لڑکی وال چلی جائے گی، عورت کی جو طبیعت ہے وہ لڑکی کی طرف چلی جائے گی۔ یہ ان کا ایک بتایا ہوا تجربہ بھی ہے، اور ان کا یہ علم بھی ہے، کیونکہ جو بڑے بڑے حکیم ہیں جو کئی سالوں سے جن عورتوں کا انہوں نے علاج کیا، تو یہ تجربہ بولتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں حمل ہو گیا ہے اور ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہونا چاہیے، تو ان کو چاہیے گوشت پہلے 2 ماہ 2.5 ماہ میں گوشت وہ لر کا ہو، کٹے کا ہو، بکرے کا ہو، وہ یہ گوشت استعمال نہ کریں، اور اس کے ساتھ آم وغیرہ ہیں وہ بھی استعمال نہ کریں۔ کرنا کیا چاہیے؟ جب عورت حاملہ ہو جائے، حمل ہونے کے بعد عورت کو چاہیے کھٹی چیزیں استعمال کرے، پہلے 2 ماہ میں کھٹی چیزیں استعمال کرے، یا دہی کا زیادہ استعمال کرے، کھٹی لسی کا زیادہ استعمال کرے، چاٹی والی لسی استعمال کرے، اچار کا زیادہ استعمال کرے، اور آلو بخارا املی کا شربت جو ہوتا ہے نا، یہ بنا کے زیادہ استعمال کرے۔ اور ایک اور طریقہ ہے کہ اگر ان دنوں میں اگائے بگائے وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، تو روزہ رکھنے سے انسان کے اندر بہت زیادہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ کھٹی چیزیں استعمال کرے، ترش چیزیں زیادہ کھائے ان 2 ماہ میں، تو عورت کے اندر خشکی زیادہ ہو جائے گی۔ جب خشکی زیادہ ہوگی تو عورت کی طبیعت جو ہے
صحت جو ہے یہ لڑکے وال چلی جائے گی۔ یہ حکیم صابر ملتانی رحمہ اللہ کا ایک تجربہ ہے اور ایک ریسرچ ہے اس کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے 2 ماہ میں اگر عورت گرم چیزیں استعمال زیادہ کرے گی، گوشت وغیرہ کھائے گی، آم کھائے گی، یا اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں، تو عورت کی طبیعت لڑکی کی طرف چلی جائے گی، اس گھر میں لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر وہ کھٹی چیزیں استعمال کرے، ترش چیزیں، جیسے میں نے پہلے چیزیں بیان کی ہیں، تو ان 2 ماہ میں تو عورت کی طبیعت لڑکے کی طرف چلی جائے گی۔ یہ ہے ان کی بتائی ہوئی گفتگو کہ عورت کو حمل ہونے کے بعد پہلے 2 ماہ میں کیا کھانا چاہیے۔ تو جو میری مائیں اور بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہو، تو ان کو چاہیے جو چیزیں بتا دی ہیں نہ کھانے والی، وہ ان 2-2.5 مہینوں میں پرہیز کریں، اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں کھانے کے حوالے سے وہ آپ کھائیں۔ اور اس کے ساتھ وظیفہ ہے، نوٹ کر لیں، یہ پانی کے اوپر بار بار دم کریں، 10 دفعہ پڑھیں، 15 دفعہ پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ الطامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون۔ یہ خواتین کو چاہیے یاد کریں یا کسی سے یاد کر لیں، اس کو جتنا کثرت سے پڑھا جاتا ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، پانی وغیرہ دم کر کے پئیں، یہ کلمات اوپر پڑھ کے، اس سے آپ کی تاثیر اٹھا کا علاج ہو جائے گا اور آپ کا بچہ بھی ضائع نہیں ہوگا، اور ان کلمات کی برکت سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ لڑکے کی طرف جائے گی۔ آخر میں حکیم صابر ملتانی رحمہ اللہ کا جو وہ گولی استعمال کرواتے تھے، جب کوئی عورت ان کے پاس آ جاتی یا مرد اپنی بیوی کو لے کے آ جاتا کہ ہمیں اللہ پاک سے بیٹا چاہیے، تو جو ان کو کھلایا جاتا تھا وہ نسخہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے والا ہوں۔ لکھنا ہے تو لکھ لیں، ویسے اگر آپ نے نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں۔ نسخہ یہ ہے، ٹکی مور 7 عدد آپ نے لینا ہے، یہ آپ کو پنساری سے آرام سے مل جائے گا۔ ٹکی مور 7 عدد، گڑ پرانا 30 گرام، تخم بھنگ 20 گرام، تخم سلنگی 50 گرام، عنبر 4 چاول، کستوری 4 چاول، کشتہ فولاد 10 گرام، مائی خورد 10 گرام، ماجو 20 گرام۔ یہ ساری چیزیں باریک آپ نے پیس لینی ہیں اور اس میں گڑ ڈال دینا ہے آپ نے، اور چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی آپ نے گولیاں تیار کر لینی ہیں۔ اب ان گولیوں کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے عورت کو کس مہینے میں یہ گولیاں استعمال کروانی ہیں؟ جب حمل کی مدت 55 دن ہو جائے تو آپ نے یہ 1 گولی صبح، 1 گولی دوپہر اور 1 گولی شام کھانے کے بعد عورت کو استعمال کروانا ہے۔ دنوں کی گنتی کا شمار آپ نے اس حساب سے کرنا ہے، جس دن عورت نے اپنا سر پاک کیا، نہائی، اس دن سے لے کر آپ نے 55 دن پورے گننے ہیں۔ جس تاریخ کو 55 دن پورے ہو جائیں، اس دن سے لے کر کھانے کے بعد صبح دوپہر شام 1 گولی اس عورت کو کھلا دیں جو عورت لڑکا پیدا کرنا چاہتی ہے۔ یہ احتیاط ہے، یہ حکیم صاحب کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ جو چیزیں کھانے والی ہیں ان کو کھلایا جائے، اور جن چیزوں کا انہوں نے پرہیز بتایا ہے وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اور ساتھ یہ جو میں نے ابھی آپ کو دعا بتائی ہے، یہ دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، اور جو نسخہ بتایا ہے یہ استعمال کر کے کھائیں 55 دن کے بعد، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نورینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ کیونکہ ہم یہ کر سکتے ہیں، دوائی وغیرہ کھا سکتے ہیں، پرہیز کر سکتے ہیں، اللہ کے جو کلمات ہیں یہ پانی کے اوپر دم کر کے، جسم کے اوپر دم کر کے ہم یہ الحمدللہ اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں، پانی کو دم کر کے پی سکتے ہیں۔ باقی شفا من جانب اللہ ہوتی ہے، بیٹا اور بیٹی دینے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، کوئی انسان دعویٰ تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج کا یہ جو عمل ہے یہ بڑا ہی زبردست عمل ہے،
جس عورت نے کیا اللہ پاک نے اس کی مراد پوری کی۔ تو ایسی مائیں اور بہنیں جو کافی پریشان ہیں وہ یہ مکمل ویڈیو دیکھیں اور یہ نسخہ، یہ وظیفہ، یہ طریقہ نوٹ فرما لیں اور انشاءاللہ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ زندگی میں مجھے دعائیں دیں گی۔ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی